بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان۔ ناظرین، کووڈ-19 اس وقت جاری ہے اور پاکستان میں بھی صورتحال کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور کافی حد تک ریکوری ہو چکی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں یہ 100% تک ریکوری ہو جائے گی اور پاکستان میں اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے میں بالکل بہتری ہو جائے گی، اور ہمارا پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اس میں ہم بات کرتے ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور آج بھی ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مرید عباس بخاری صاحب کو۔ مرید عباس بخاری صاحب ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں، لیکن آج ہم نے ان سے اسپیشل بات کرنی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ سیلس پرسن۔ مرید عباس بخاری صاحب کا میں بتاتا چلوں، انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سیلس پرسن کی حیثیت سے کیا تھا، اس لیے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور سب سے پہلے آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے لائف جرنی کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ایک اچھے سیلس پرسن میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، ہم نے آپ کے لائف جرنی کے بارے میں زیادہ کبھی بات نہیں کی، کیونکہ آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز سیلس پرسن کی حیثیت سے کیے گا، تو بتائیے گا سر کہاں سے آپ نے کب سٹارٹ کیا، کیسا رہا آپ کا زندگی میں پروفیشنل لائف کا سفر؟ پروفیشنل لائف کا کہہ لیں کہ سیلس کا کہتے ہیں نا کہ ایک بیسک انسٹنکٹس آپ کی جو ہوتی ہے، جیسے ایمبیشیس ہوتے ہیں یا پیشنیٹ ہوتے ہیں، وہ شاید کہیں بچپن سے ہی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کسی کو کوئی چیز کیسے بیچنی ہے، کسی کو وہ ایک انٹینشنلی میں دیکھ رہا تھا کہ بچپن سے ہی، جو اگر میں نے اپنی ایک جرنی کو جب دیکھتے ہیں آپ ایک مووی کی طرح، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اسکول سے لے کے پھر اسکول کے بعد کی جو آپ کی جرنی تھی، پھر اس کے بعد دین جب ایک اسٹارٹ کیا، چیزیں میں نے ٹیکنالوجی کی طرف سے اسٹارٹ کی تھی اپنی، لیکن پھر انٹرنیٹ کیفے میں پارٹنر بن کے خود اس کو اس کی مارکیٹنگ کرنا، پھر اس کو سیل کرنا، کسٹمر آتے تھے ان کا خیال کرنا، ان کو ریٹین کرنا، تو وہاں سے وہ جرنی، اور پھر میں یہاں سے گلف موو ہو گیا۔ تو گلف میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر جوائن کر کے، لیکن انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا تھا سیلس ڈپارٹمنٹ میں اور بزنس ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں جب کسٹمر کے پاس جاتا تھا، میٹنگ کرتا تھا، تو دے ہیو سین کہ ہاؤ آئی کین ریٹین دیم، ان کو کنونس کرنا، یہ ساری چیزیں ظاہر وہ ایک پیشن ساری۔ اور پھر ٹیکنالوجی سیلز آپ کو پتہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل تھی اس زمانے میں، جب آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی، اور پھر الحمدللہ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل چیز ہوتی تھی، ٹیمپریچر ایک 50 ڈگری ٹیمپریچر میں آپ نے سوٹ پہن کے جو ہے آپ نے گاڑی ایک جگہ پارک کرنا، واک کر کے، دین ڈفرینٹ انڈسٹریل ایریاز ہوتے تھے، ان میں جا کے آپ نے پچ کرنا، پھر الحمدللہ اس کنٹری کے جو بڑے پروجیکٹس تھے، آئی ہیو ڈن اٹ، کلوز اٹ، ڈیل کلوز کی، پھر اس چیز نے آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈ اپ کیا، ٹریننگز ہوتی تھی، ڈفرینٹ کورسز ہوتے تھے، وہ آن لائن سیکھ کے، اور پھر یہ کہ جب وہ دیکھا کہ اس کو پیشنیٹ کو، وہ آہستہ آہستہ وہ جرنی چلتی گئی، بڑی کمپنیز میں بھی کام کیا، ٹریول کیا اسی جاب کی وجہ سے ہی، ڈفرینٹ کلچرز کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ وہ اس لیول کا کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ کسی بھی ڈیل کو اگر کلوز کرنا ہے تو میری کمپنی کو اتنا کانفیڈنس تھا، وہ پھر مجھے بھیجتے تھے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ مطلب اس پورے ریجنس کی ایسی ڈیلز ہیں اور اس ریجن کے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو اب میں دیکھتا ہوں تو واقعی میں رشک بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب ہم خدا نے کروایا، ویسے تو خدا ہی مطلب کر دیتا ہے الحمدللہ، لیکن وہ اس کا کلوجر کا پارٹ میں رہا، تو الحمدللہ وہ جرنی چلتی رہی، اور چلتے چلتے پھر اپنے بزنس میں انٹرپرینور جرنی میں آ گئے، اور اس میں بھی کیونکہ ظاہر سیلنگ اسکلس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، چاہے آپ نے آئیڈیا پیش کرنا ہے، اپنی پروڈکٹ پیش کرنی ہے، اور پھر ویلیو ایڈیشن کا جو کانسیپٹ تھا میرا ہمیشہ یہ رہا کہتا تھا کہ ویلیو ایڈیشن میں کسٹمرس کو کیا دے رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سیم پروڈکٹ دوسرے بھی بیچ رہے ہوتے تھے، لیکن ویلیو ایڈیشن کیا چیز دی جا سکتی ہے، ہمیشہ میں نے ویلیو ایڈیشن پہ کام کر کے ویلیو ایڈیشن کسٹمرس کو سیٹسفیکشن لیول پہ لے جا کے اس کو ریٹین کیا، اور نہ ہی یہ کہ میں نے جب کمپنی ٹو کمپنی ٹریول کیا اپنے بزنس میں بھی، کچھ کسٹمرز ایسے تھے میرے پرانے ہی تھے جو میرے پہلے کسٹمرز رہے، اور پھر ان پروجیکٹس میں ان کے ساتھ مل کے پھر خدا کا ساتھ بھی رہا، اور الحمدللہ لکیلی فارچونیٹلی وہ جرنی چلتی رہی۔ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، ہر بزنس مین اور ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ ہو تو انسان پہ سیکھ نہیں سکتا۔ فیلیئرس میں کہتا ہوں زیادہ ہوئے ہیں، لیکن ان فیلیئر سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھے، اور جیسے اب الحمدللہ جب پاکستان واپس آیا، پاکستان واپس آ کے بھی میں نے 2-3، لیکن اس میں ایک جو وینچر اب جو میرا بالکل کلوز ٹو مائی ہارٹ، جس میں میرے ساتھ بڑے اچھے پارٹنرز بھی ہیں، ایگریکلچر کا، کہ ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی کو، دونوں کو فیوژن کو ملا کے
एक रेवोल्यूशन लाया जाए इकोसिस्टम में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी चल रही है। और सेल्समैन ज़ाहिर है, मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ मैं हार्डकोर सेल्समैन। किसी भी कंपनी को अगर उठा के देख लें तो उसके लिए ब्लड क्या है, उसका कैश है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और वो कैश कौन लेके आता है? सेल्स वाले लाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ हर कंपनी को कि अपनी सेल्स फोर्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करें, उनको आप एसेट समझें, क्योंकि बाकी जितने डिपार्टमेंट्स चल रहे होते हैं वो ठीक है सपोर्ट होते हैं, वो सपोर्ट दे रहे होते हैं आपको बैक एंड की, लेकिन सेल्स वाले वो होते हैं जो फ्रंट एंड, जिसे हम कहते हैं ना फौजी, फ्रंट एंड फौजी होते हैं, जो लड़ते हैं, कंपटीशन से लड़ते हैं, आपके लिए मतलब प्रोडक्ट रेवेन्यू लेके आते हैं। तो वो ये बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ लाइक अ सेल्समैन जर्नी कि आप अगर चाहें, अगर आप डिफरेंट कंपनीज को उठा के देख लें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका सेल्स पर्सन ही सीईओ लेवल तक है। तो दिस इज़ हाउ, क्योंकि उसको सब पता होता है, अगर वो सेल्स में उसने अपना कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सर्विसेज, फिर अकाउंट्स, कैश मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर उसने की है, तो वो टॉप पे जब जाता है तो उसको पता होता है कि विजन क्या है, कंपनी को किस तरह आगे मूव लेके चलना है, किस डायरेक्शंस में लेके चलना है। तो ये सब सेल्स का काम है। मतलब सेल्स इट्स लाइक पैशन, मैं कहता हूँ पैशन है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। जब आप में पैशन होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से इस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर डेली एक चैलेंज, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आपने हार्ड से हार्ड कोर कस्टमर के पास जाना होता है। दिस इज हाउ। थैंक यू सो मच सर, आपकी लाइफ जर्नी से ही आप सेल्स पे ही चूँकि आपका काम था और आप माशाल्लाह से काफ़ी उस पर एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा कंपनीज़ जो हैं वो एक सेल्स पर्सन में क्या देखती हैं? पहले हम कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे, फिर हम जो हमारी यूथ है उसके बारे में बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। आप कंपनीज़ एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मेंटोर या एज अ ऑनर जो है, आप एज अ कंपनी के, आप उस हवाले से सेल्स मैन में क्या चीज़ें देखना चाहेंगे? देखिए, सेल्समैन में सबसे पहले तो एम्बिशियस कितना है, कोई भी अगर मतलब किसी भी फील्ड में, लेकिन सेल्समैन में एम्बिशियस ज़्यादा चाहिए होता है कि वो अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखना चाहता है। वो अपने आप को उन 20% में देखना चाहता है या 80% में जो नॉर्मली लोग होते हैं। अगर वो वाकई अपने आप को 20% में देखना चाहता है तो उसका एम्बिशियस है कि उसने इतना रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट करना है, तो उस रेवेन्यू इंसेंटिव बेस में वो खुद कहाँ उसका लाइफस्टाइल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले वो एम्बिशियस कितना है, ठीक है, फिर पैशनेट कितना है, फिर उसका कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि सेल्स में ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है कि अगर एक चीज़ को एक नए स्ट्रेंज बंदे के पास जाके या किसी एक नई कंपनी के पास जाके कोई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए आपको पहले कॉन्फिडेंस, करेज चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसमें उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि वो खुद जो है मतलब अपने आप को कि उसका अटायर क्या है, टाइम मैनेजमेंट जिसमें हमने बात की है, अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट से किस तरह लाता है, प्रेशर कितना ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा सेल्स जो है वो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है, उसमें कंपनीज टारगेट देती है, तो आपने उस टारगेट को किस तरह मीट करना है, स्लाइस आउट करके टीम को कैसे लेके चलना है, फिर आपकी कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन कितनी है। ये ज़्यादा सेल्स की जो है ज़्यादा वो प्री सेल्स या पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उनके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, क्योंकि इज अ पीपल मैनेजमेंट, सेल्स इज बेसिकली अ जॉब ऑफ पीपल्स मैनेजमेंट, कि आपने कस्टमर्स को भी कैसे मैनेज करना है, कभी उसको गुस्सा आया हुआ होगा, कभी उसका मूड अच्छा नहीं होगा, तो रिजेक्शन को किस तरह उसने कहते हैं कि सेल्स स्टार्ट विद रिजेक्शन, तो आपने वो नो को जो है फेस कैसे करना है, तो आप में ये चीज़ कैपेबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए साथ साथ, ताकि ये सब चीज़ें जब आप में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ना एट्रीब्यूट्स होंगे तो आप एक अच्छी सेल्स परफॉर्म कर सकते हैं। आपको प्रोसेस पता होगा, आपको ज़ाहिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपको अपने कस्टमर ऑडियंस के बारे में पता है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस नहीं पता, सेल्स का प्रोसेस ही क्या है, तो फिर ज़ाहिर आप सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे यूथ जो है उसको जो ये फील्ड अपनानी है सेल्समैन की, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून विद हक न्यूज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ہاؤ ٹو بی اے گڈ سیلس پرسن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مرید عباس بخاری صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اچھا سیلس مین کیسا ہونا چاہیے, کمپنیز ایک سیلس مین میں کیا کوالٹیز وغیرہ دیکھتی ہیں. سو اب ہم بات کریں گے کہ جو یوتھ ہے ہماری, اس میں کیا ان کو کرنا چاہیے کہ اچھا سیلس پرسن بننے کے لیے, اور پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ملک میں اس وقت کوئی فارمل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ آپ کو سیلس پرسن بننے کی ٹریننگ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مرید عباس بخاری صاحب سے. سر ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کمپنیز کیا دیکھتی ہیں. سو یوتھ جو اس وقت ہمارے ملک میں, آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا یہ شکوہ کرتا ہے جابز نہیں ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جابز اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن یوتھ اپنے اندر وہ اسکل ڈیولپ نہیں کر پا رہی جو کہ اس فیلڈ میں جانے کے لیے. سو یوتھ کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, ایک ینگ بچہ جو کہ سیلس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, مارکیٹنگ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, اس کو کیا اس کے اندر اپنی کوالٹیز ڈیولپ کرنی چاہیے, کیا اسکلز ڈیولپ کرنی چاہیے جس سے وہ اس فیلڈ میں آ سکے؟ دیکھیں مین کریکٹرسٹکس تو وہی ہیں جو کمپنیز بھی دیکھتی ہیں, لیکن پہلے مین چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو سیلس میں آنا چاہ رہے ہو, ایکسٹینڈلی آنا چاہ رہے ہو, تو ایک ہوتا ہے کچھ جیسے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی وہ سیلس میں آ جاتا ہے اور پھر کامیاب نہیں ہوتا, وہ وہیں اسٹک رہتا ہے کیونکہ وہ بائی ہارٹ نہیں آیا بہت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بائی ہارٹ اس چیز میں آ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کی ہر چیز میں سیلنگ ہے, آپ کی چاہے اپنی پرسنالٹی ہے, اپنا بزنس آئیڈیا ہے, کچھ بھی ہے, آپ اگر اچھے سیلس مین ہیں نا تو آپ کچھ بھی, میں کہتا ہوں زندگی میں آپ کبھی ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں. نیگوسیشن سکلز آپ Negotiation کے skills, اندر ہاں. آ جاتی ہیں. دیکھیں اسٹریٹ سیلس سے جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لرن فرام دا اسٹریٹ سیلس. اسٹریٹ سیلس کیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں تو دیکھا ہوگا ٹرین یا آپ کا کیا کہتے ہیں بسز میں ایک بندہ جو ہے وہ آتا ہے, وہ اپنی پھکی یا چورن جو بھی بیچ رہا ہوتا ہے, وہ تو بڑی خوبصورتی سے اور دادا پر دادا کا ذکر کرتے کرتے پکی بیچ جاتا ہے. کیا وہ امپلس جو ہے نا پروبیبلٹیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی فنل کیا ہے, پروبیبلٹیز کیا ہے, لیکن اس میں اسکلز ہوتے ہیں. تو اسٹریٹ سیل سے آپ یہ دیکھیں راہ چلتے جو گلاسز بیچ رہے ہوتے ہیں, اب ان کی پچ چیک کیا کریں, وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ چشمہ آپ پہ, مطلب چشمہ اتنا ہے اتنا, یہ وہ جو آپ لگاتے ہو کہتے سر یہ تو آپ کے لیے بنایا گیا ہے. کیا بات ہے. تو مطلب وہ بینیفٹس بتا رہے ہوتے ہیں, وہ ایٹریبیوٹس نہیں بتا رہے ہوتے. تو نوجوان نسل کو یہ چیز ہے نا, اپنے ایک تو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اسٹریٹ سیلس دیکھیں, لوگوں سے بات کریں, کیونکہ لوگوں سے بات کریں, اسٹریٹ لوگوں سے بات کریں, ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ اپنا کانفیڈنس اسی طرح آپ کا بلڈ ہوگا. جب آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو آپ ایز اے انٹرن جوائن کریں, کہیں لرن کریں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ وہ چیزیں آپ لرن کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اگر آپ میں پیشن ہے. اور کیونکہ کچھ کمپنیز ہیں وہ ٹریننگز کرواتی ہیں اپنے نیو امپلائیز کے لیے, ٹریننگز کرواتی ہیں کہ کس طرح مطلب یہ کہ سیلنگ کی جائے. نارملی اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ جو ہے سیلز آفیسرس کو اور ان کو میڈیکل ریپس جو کافی زیادہ بہت ٹریننگز کراتی ہیں, ٹھیک ہے. مین چیز یہ ہے, دیکھیں ہارڈ کور سیلز ٹیکنالوجی اب جیسے آ گئی ہے, آپ کو امبلڈ کرنی ہوتی ہیں ساری چیزوں کو, کس طرح ٹیکنالوجی کو بھی اور اس کو ساتھ لے کے ٹولس کو لے کے. ٹیکنالوجی ٹولس یہ کیا ہے کہ آپ کو سیلس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے فالو اپس کا پارٹ ہوتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کو, اگر کسٹمر نے آج ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں 2 مہینے بعد ہی لوں گا, تو 2 مہینے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ آج کل جو ٹیکنالوجی ٹولس CRMs آپ کے آئے ہوئے ہیں, آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کو لیڈس بتا رہا ہوتا ہے کہ اس لیڈس پہ آپ نے یہ کام کرنا تھا, تو آپ اس کو فالو اپ کرتے ہیں. تو یہ فالو اپ بہت ضروری ہے. پھر آپ کو اپنا فنل بنانا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ شرم نہیں آنی چاہیے, کیونکہ جب میں کہتا ہوں سیلز میں آ گئے تو اپنی ایگو سائڈ پہ, ٹھیک ہے, کرنی پڑے گی آپ کو. پروفیشنلزم انٹیگریٹی کے ساتھ آپ سیلز کریں, ٹھیک ہے, آنےسٹ رہیں, ٹھیک ہے, اوور پرومسز نہ کریں. نارملی کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیلز میں پیس کام کر رہے ہوتے ہیں, 4 پیس. ایک یہ کہ آپ نے کیا پرومسز کیا ہے, کیا کمٹمنٹ کی ہے, وہ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر آپ نے کیا پکچر مطلب یہ کہ اس کا کیا آپ نے ویژن بنایا ہوا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس نے پروڈکٹ کا کیا کام کرتی ہے, کیا اس کے فیچرز ہیں, کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, وہ آپ نے ایک فارمیٹس میں دکھانا ہوتا ہے, ایک پریزنٹیشن فارمیٹ میں آپ دکھا دیں. پھر آپ کا پروف یہ کہ اس سے پہلے آپ کا کوئی کسٹمر ہے جو خوش ہے, ہیپی ہے آپ کی پروڈکٹ سے, ٹھیک ہے, وہ اس کے آپ کو وہ دکھانے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کمپنی کو دیا, یہ ہمارے کسٹمرز ہیں, دے آر سیٹسفائڈ, ریٹین کسٹمرز, ٹھیک ہے. آپ کی سروسز, کیونکہ یہ سب چیز آتی ہے آپ کی سروسز کے, جو سروس جو سیلز یہاں امبلڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لاسٹلی آپ کا
بھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزوں کے بعد آپ نے اس کو کیا چیز جو پرووائڈ کر رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے، اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے. تو ہمیشہ سیلس مین کو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نارملی یہ مشہور ہے کہ سیلس جو ہے وہ جھوٹ بول کے کی جاتی ہے، مطلب میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری ہوں. آپ کی پروڈکٹ میں اگر جان ہے، ایٹریبیوٹ ہے، آپ ایک اچھے سیلس مین ہیں، ایک پروفیشن ہے، آپ ریجیکشن کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں. ایک بڑے میں نے ایسے ہارڈ کسٹمر سے یقین کریں بعد میں میرے اچھے دوست بھی رہے. آپ کو ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ چیز لوگ جو ہے نا ایموشن سے بائی کرتے ہیں. نارملی آپ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ایموشن ایسوسیٹس ہوتی ہیں، وہ ایموشنس بائی کرتے ہیں. تو آپ نے ریلیشن شپ بلڈ اپ رکھنا ہے. آپ نے اگر چلے کوئی آپ کو ریجیکٹ بھی کر رہا ہے تو کل کو وہ آپ کا شاید پھر کسٹمر بن جائے تو وہ بھی اینڈنگ نوٹ جو ہے نا وہ ایک آپ اچھے نوٹس پہ اس کو چھوڑ کے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے ایگریسو بہت ہوتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں. تو پیشنس جو ہے وہ بہت پیشنس والی جاب ہے. اگر آپ دیکھیں ایک کریڈٹ کارڈ سیلز کرنے والے بندے کو دیکھیں، میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک مہینہ چوکیداروں کے ساتھ گزارا، آج وہ ان بینکوں میں ہیڈس بنے بیٹھے ہیں. پیشنس بہت ضروری ہے ہماری، جیسے میں اپنی جرنی کا بھی بتایا. تو پھر مطلب دس از بیسیکلی مطلب آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں مطلب ایگزامپل بڑی ویک سی ہوتی ہے کہ آپ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو اگر آپ پرپوز کریں تو وہ اگر ریجیکٹ بھی کرے نا یا تھپڑ بھی مارے تو اسمائل کر کے، تو دس از کالڈ سیلس کہ آپ نے اس کو اتنا مجبور تو کیا کہ وہ اسمائل کے ساتھ ہی اس نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. بالکل سر. سو دس از لائک ا سیلس. اور سیلس اٹ سیلف یہ کہتی ہے کہ آپ نے مطلب ایک بالکل پیشنیٹ ینگ، آپ کی وائس میں، آپ کی باڈی لینگویج میں، آپ اسی کے ساتھ ساتھ آؤٹ لک. جی میں اسی پہ آ رہا تھا، آؤٹ لک کتنی امپورٹنٹ ہے ایز اے سیلس پرسن کے لیے؟ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ جب تک خود اچھا نہیں بن کے جائیں گے، آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوں گے، آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، تو اگلا شاید آپ سے بات بھی نہ کرنا پسند کرے. کیونکہ آپ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے جب اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کل کو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں اور بھی جاب کریں گے تو وہ کہیں گے یار وہ تو صحیح، اس کو تو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے، اس کے تو شوز بھی صحیح طرح پالش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ ایک جب خود نیٹ اینڈ کلین ہوں گے نا تو اس کو پتا ہوگا کہ سروسز بھی نیٹ اینڈ کلین کرے گا. دس از ہاؤ سیلز ہیز ٹو بی. بالکل سر، آپ مینٹورز بھی ہیں اس حوالے سے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں پروفیشنل لیول پہ کتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں یا کتنے ٹریننگز دی جا رہی ہیں ایسے نوجوانوں کو سیلز پرسن بننے کی یا اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ دیکھیں میں نے ایک دو ہیں لیکن انفارچونیٹلی مطلب اس لیول پہ نہیں ہے. مطلب پریکٹیکل میں کہتا ہوں جو سیلس مین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں. جیسے میں ٹریننگس بھی کرواتا ہوں، کوچنگ بھی کرتا ہوں سیلس میں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی آج ڈفرینٹ جگہوں پہ ریجنل ڈائریکٹرس بھی ہیں، مطلب انہوں نے سیلز ایگزیکٹو سے شروع کیا تھا. تو مین چیز یہ ہے کہ جو پروفیشنلس ہیں ان کو یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹس ان کو چاہیے انگیج کریں جو سیلز میں آنا چاہتے ہیں، اور جو دوسری بھی فیلڈس میں بھی ہیں جیسے انجینئرز بھی ہیں وہ لرن کریں. کیونکہ اب جیسے انجینئرنگ میں بھی اگر آپ ٹیکنالوجی اس میں یا کسی انجینئرنگ سائٹ پہ جائیں تو وہاں وہ انجینئرس کو ایز اے سیلس مین لیتے ہیں، سیلز انجینئرس کا. تو وہاں آپ کو ضروری ہے کہ آپ کس طرح سیل کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگز ان کو اسی لیول پہ ہونی چاہیے. تو دس از ہاؤ کہ پروفیشنلس کو چاہیے جو پروفیشنل سیلس میں ایک نارمل ایک اچھی فیلڈس میں ایک اچھی اس میں مقام حاصل کر لیا ہے تو ان کو چاہیے کہ دے ول کوچ، دے ول ٹرین جو ہمارے جو نیو سب آرڈینیٹرز یا نیو ٹرین جو ینگ اس میں آ رہے ہیں ان کے لیے. بالکل سر، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ آپ سے ہم اور گفتگو کرتے سیلز کے اوپر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہاؤ ٹو بی اے گڈ سیلز پرسن. سیلز پرسن میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا سکلز ہونی چاہیے، کیا آؤٹ لک ہونی چاہیے اور اس کا کیا لیول ہونا چاہیے جس سے وہ آگے ایک اچھا سیلز پرسن بن سکے. ہمارا چینل یوٹیوب پہ حق نیوز کا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے تو آپ اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے. ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کیجئے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.